الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد. مقدمہ تفسیر قمی کی شرح آپ کی خدمت میں ذکر کی جا رہی تھی کہ اس میں ہم جس حصے پہ پہنچے تھے وَأَمَّا مَا هُوَ مُحَرَّفٌ مِّنْهُ کہ اس کے ذیل میں تحریف کی بحث آپ کی خدمت میں قدر تفصیل سے ذکر کی. اہل سنت کتب سے شواہد کے بعد ہم مکتب اہل بیت علیہ السلام مکتب تشیع کی کتابوں پر منتقل ہوئے. جس طرح سے اہل سنت کی کتب بخاری ہے، سنن ابن ماجہ ہے، مسند احمد بن حنبل ہے، اس میں صحیح السند روایات وارد ہوئی ہیں کہ جن سے ظاہری دلالت ایسی ہے کہ گویا کہ وہ تحریف لفظی کے اوپر دلالت کرتی ہے، لیکن ہم نے ان روایات کو تفصیل سے پڑھنے کے بعد جوابات کو بھی ملاحظہ کیا، حتیٰ کہ طبرانی نے اپنی معجم میں جو بسند صحیح روایت نقل کی ہے دو صورتوں کی، ان صورتوں کے سورہ حفت اور سورہ خلع، ان دو صورتوں کے بارے میں بھی آپ نے ملاحظہ کیا ان کے جوابات کو کہ اہل سنت نے اور ان کے علماء نے واضح طور پہ ذکر کیا ہے کہ یہ یا تو قرات میں اختلاف ہے یا ایک قسم ایسی انہوں نے تین حصوں میں تقسیم کیا نسخ کو کہ قرآن کی جو تلاوت ہے وہ بھی باقی ہے اور حکم باقی ہے، یہ موجودہ قرآن ہے، یا قرآن کریم میں حکم جو ہے وہ باقی ہے لیکن تلاوت نسخ ہو گئی. یہ بعض آیات ہیں جیسے آیت رجم ہے کہ بخاری میں کتاب یا باب الحبلہ کے ذیل میں ذکر ہے، یہ روایت تفصیلی روایت ہے جس میں یہ ثقیفہ بنی ساعدہ کا بھی تذکرہ ہے. یا اسی طریقے سے انہوں نے اور دیگر جوابات دیے کہ وہ اسانید ہمیں قبول نہیں ہیں، اگرچہ وہ سند کے ہمراہ ہے لیکن وہ متن ہم قبول نہیں کریں گے. یا ابی بن کعب کی طرف بعض آیات کی نسبت ہے، قاضی شرح نے بعض باتیں کی، آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں. یا بعض علماء جیسے انور شاہ کشمیری کہ انہوں نے کہا کہ میرے نظر میں بھی باتحقیق اس میں بھی فی ہے کی ضمیر ہے، فی ہا کی ضمیر نہیں ہے. تو علماء دیوبند وہاں پہ تعویل کرتے ہیں کہ نہیں، یہاں پہ ہی جو ہے یہ تسامحاً لکھی گئی ہے، ہا ضمیری تھی ہی لکھی گئی، اور ان کا نظریہ یہی تھا کہ کتب سماویہ میں آئی ہے، اگرچہ جو سیاق ہے قرائن ہے وہ یہی بتاتے ہیں کہ وہ کتاب میں تحریف کے قائل تھے قرآن کریم میں، لیکن بہرحال جو علماء نے جواب دیا وہ ہمارے لیے قابل قبول ہیں. مکتب اہل بیت علیہ السلام کی طرف آئیں تو آپ نے سب سے پہلے شیخ قاسم محسنی کی موجب الاحادیث المعتبرہ سے اس مضمون کو دیکھا کہ انہوں نے تین روایتیں ذکر کی ہیں جو صحیح السند ہیں، بقیہ ساری کی ساری ان کا اپنا کہنا ہے شیخ قاسم محسنی کا کہ میں نے تحریف قرآن لفظی کے اوپر جتنی احادیث اپنی کتابوں میں دیکھی ہیں وہ ساری کی ساری سنداً ضعیف ہیں سوائے تین کے، اور ان میں سے دو تفسیر قمی میں ہیں کہ تفسیر قمی کی اگر کتاب ہم قبول کر لیں کہ ہم تک پہنچی ہے تو تب وہ صحیح سند ہوگی، ورنہ یہ دو بھی ضعیف السند ہے. اور شیخ قاسم محسنی تفسیر قمی جو موجودہ ہمارے ہاتھ میں جس کا ہم مقدمہ پڑھ رہے ہیں وہ اس بات کے قائل نہیں ہے کہ یہ وہی کتاب ہے جو علی بن ابراہیم قمی نے لکھی تھی. اس اعتبار سے ان کی نظر میں تفسیر قمی کی بھی وہ روایات ضعیف السند ثابت ہو جاتی ہیں کیونکہ کتاب ہی ان تک نہیں پہنچی. آ کے ایک روایت ہمارے پاس رہ جاتی ہے. اہل سنت کے ہاں تو 7-8 روایتیں تھیں جو تحریف لفظی کے اوپر دلالت کرتی تھیں لیکن انہوں نے اس کے جوابات دیے. ہمارے پاس متعدد احادیث ایسی ہیں لیکن سب سنداً ضعیف ہیں، جیسے اکثر بیشتر میں احمد سیاری ہے، اس کا تذکرہ وارد ہوا ہے کہ آج ہم اسی سے مربوط درس پڑھیں گے. یا وہ احادیث ہیں کہ جن میں احمد سیاری تو نہیں ہے، لفظ تحریف آیا ہے لیکن اس سے لفظ تحریف سے مراد تحریف لفظی نہیں ہے، سیاق ہمیں بتاتا ہے، قرائن ہمیں بتاتے ہیں. وہ کسی نے اس کو جب نشر کیا، پروپیگنڈا کیا تو اس طریقے سے کیا، جیسا کہ اشیاء والقرآن کتاب ظہیر احسان الہی نے لکھی. ابو آل سعود کے ایما اور اشاروں کے اوپر مرحوم نے کتاب لکھ دی
اور ایک فتنے کا سبب اور جھوٹ کا پلندہ ہے۔ کسی مکتب تشیع کا اس کے اندر جو لکھا ہے نظریہ نہیں ہے۔ آپ جا جا کے گاؤں گاؤں گھر گھر پوچھ لیں، ان جگہوں پہ جہاں پہ ایک بھی شیعہ مسجد نہیں ہے اور آبادی ہے قلیل سی، آپ وہاں پہ جا کے اہل سنت پوچھ لیں کتنے شیعوں کے سپارے ہیں، کہ کون سا قرآن شیعہ پڑھتے ہیں۔ لہذا وہاں پہ آشکار ہو جائے گا کہ ظہیر احسان الہی نے جتنی کاوشیں کی امت کے اختلاف کی، رخنہ ڈالنے کی، اور شیعوں کی کتابوں سے ضعیف سند اور کنارے کی احادیث لا کے یہ دکھانا چاہا کہ تشیع تحریف قرآن لفظی کے قائل ہیں، یہ ان کے الزام تراشی یا تہمت ہے۔ بالکل اسی طرح جو شیعہ اہل سنت پہ یہ الزام لگاتے ہیں، ہم کہتے ہیں وہ شیعہ خطا کے اوپر ہیں، کوئی اہل سنت تحریف کا قائل نہیں ہے۔ اور اکا دکا اگر علماء کے بعض علماء کے قلم سے ایسی چیزیں صادر ہوئی ہیں جس سے اس طرح کی بو آتی ہے، اس کو پورے کے پورے مکتب کے اوپر تو ہم مسلط نہیں کر سکتے۔ لہذا یہ بات قطعاً درست نہیں ہے کہ شیعہ یا سنی میں سے کوئی تحریف لفظی کا قائل ہو۔ جیسے ابھی ایک اور فتنہ پاکستان کے اندر کھڑا کیا گیا ہے، اس کو فتنہ بن سکتا ہے، الحمدللہ کہ ابھی تک تو ایسی فضا قائم نہیں ہوئی، لیکن انسان کو عقل مندانہ طریقے سے گفتگو کرنی چاہیے۔ بعض ایسے ہیں، پتہ نہیں کون سی اکیڈمی ہے، اس اکیڈمی والوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہمارے پاس ایسے نسخے مل گئے ہیں کہ جن نسخوں کو ہم قرآن سے ملائیں گے اور جو تھوڑی بہت تبدیلیاں ہیں وہ تبدیلیاں ہم عوام کے سامنے آشکار کر دیں گے، اور وہ سمجھ رہے ہیں ہم بہت بڑی قرآن کی خدمت کر رہے ہیں۔ یہ قرآن کی خدمت نہیں ہے۔ قرآن کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جیسے نازل ہوا تھا ویسے ہی ہم تک پہنچا ہے۔ اگر اصلاح اس طریقے سے کوئی اس کے اندر ہو سکتی ہوتی تو ائمہ اطہار علیہ السلام بتاتے کہ اس کے اندر یہ اصلاح ہے۔ وہ کون سے نسخے، اور اس نسخے کی انہوں نے اتھینٹسٹی بھی کس سے لی ہے؟ برطانیہ سے۔ جیسے برطانیہ تو ان کے ساتھ پورے انصاف کے ساتھ بتائے گا ہاں یہ کاغذ اتنا پرانا ہے، یہ فلاں پرانا ہے، وہ تو چاہتا ہے مسلمانوں میں نا اتفاقی اور مخالفت ہے، وہ تو فضائے تفرقہ ابھارنا چاہتا ہے برطانیہ۔ برطانیہ کے پاس تھوڑی ہم جائیں گے کہ یہ کاغذ اتنے ہی سال پرانا ہے، آپ اس کی تصدیق کرتے ہیں؟ وہ بے شک کل کا ہی کیوں نہ ہو کہ ہاں یہ تو ہے ہی 1000 سال پرانا نسخہ، یہ تو ہے ہی 1200 سال پرانا اس کا کاغذ، ہم نے یہ تصدیق کر لی، ہماری لیبارٹریوں نے بتا دیا۔ ان کی لیبارٹریوں کا کیا اعتماد؟ جو ممالک کے ممالک مسلمان ممالک کو تباہ و برباد کر بیٹھے، ان کے کہنے کے اوپر آپ ان نسخوں کی اتھینٹسٹی لے کے آئے اور مکتب تشیع میں ایک اور مسئلے کو کھڑا کر دیں۔ لہذا یہ غیر مناسب تحرکات ہیں۔ عاقلانہ روش کے ساتھ انسان کو چلنا چاہیے۔ مکتب اہل بیت علیہ السلام میں آیت اللہ خوئی رحمۃ اللہ علیہ نے البیان فی تفسیر القرآن میں بہترین طریقے سے اس امر کو، تحریف کی بحث کو ذکر کیے۔ اور آیت اللہ محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے تفسیر میزان میں 11 سے اوپر دلائل دیے ہیں کہ تحریف ممکن نہیں ہے، یعنی قرآن کریم میں تحریف لفظی آ نہیں سکتی۔ آیت اللہ جوادی عاملی حفظہ اللہ تعالی انہوں نے ذکر کیے۔ خود مولانا علی نقوی، مولانا علی نقن معروف پاکستان بر صغیر کے مجتہد تھے، پاکستان میں زیادہ انہیں پذیرائی ملی، وہاں پہ تو جو ان کا اپنا ملک تھا ادھر تو مخالفت پائی جاتی تھی، لیکن پاکستان کے الحمدللہ شیعوں نے ان کا اچھا استقبال کیا اور انہوں نے تحریف قرآن پہ بہت خوبصورت کتاب لکھی۔ ان کتابوں کو زندہ ہونا چاہیے، دوبارہ چھپنا چاہیے ان کتابوں کو جو تحریف قرآن کے اوپر لکھی گئی ہیں، کیونکہ یہ مسئلہ سعودیہ کی طرف سے خصوصی طور پہ اٹھایا گیا ہے، کیونکہ سعودیہ کا کام ہی ممالک اسلامی کو تباہ و برباد کرنا ہے، امت اسلامی کو ہلاک اور تفرقے میں ڈال کے دشمنوں کے عزائم کو پورا کرنا ہے۔ آل سعود بیٹھے ہوئے اسی لیے، لہذا آل سعود کے دیناروں کے اوپر اور درہموں کے اوپر انہوں نے اس طرح کے کام کیے ہیں، اور آل سعود کا پیسہ مسلمانوں میں یہ زہر گھولتا ہے۔ وَإِلَّا مسلمانوں کے عقائد کی کتابیں تحریف قرآن کی بحث سے خالی ہیں۔ آپ آج سے 100 سال پہلے کی عقائد کی کتابیں لے کے آئیں، شیعوں کی لائیں، سنیوں کی لائیں، سنیوں کے اب کتنی مکتب ہیں، بریلوی ہے، دیوبندی ہے، اہل حدیث ہے، اشاعرہ ہے، ماتوریدیہ ہیں، حنابلہ ہیں،
آپ کوئی بھی اہل سنت کی کتاب لے آئیں، اصلاً عقائد کے اندر تحریف قرآن کی بحث ہی نہیں ہوتی تھی، کیونکہ علماء عقائد کا متفقہ یہ فیصلہ تھا، شیعہ ہوں یا سنی ہوں، کہ قرآن کریم تحریف سے پاک ہے۔ وہ دلائل کے طور پہ قرآن سے لاتے تھے۔ آپ مثلا علامہ حلی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں دیکھ لیں، ان کے تو ایک طویل سلسلہ ہے عقائد کی کتابوں کا، آپ کو ان کی تمام کتابوں میں کہیں پہ بھی تحریف قرآن کے اوپر چھوٹا سا شبہ نہیں ملے گا۔ آج سے تقریباً 700-800 سال پہلے کے علامہ حلی رحمۃ اللہ علیہ، آپ ان سے پہلے چلے جائیں، خواجہ طوسی رحمۃ اللہ علیہ تجرید الاعتقاد معروف ان کی کتاب ہے، اس میں آپ دیکھیں اس کی شیعوں نے بھی شرح کی ہے، سنیوں نے بھی شرح کی ہے، کوئی آپ کو تحریف کا بیان نہیں ملے گا۔ اس سے پہلے چلے جائیں، شریف مرتضیٰ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ، کوئی تحریف قرآن کا آپ کو بیان نہیں ملے گا۔ لہٰذا یہاں سے ہمارے پاس یہ بات سامنے آئی کہ عقائد کی کتاب، کیونکہ یہ علماء بالخصوص عقائد میں ان کا کام ہے۔ شیخ طوسی تو ایک موسوعی اور بڑی شخصیت تھی، اور شیخ مفید بھی اسی طرح، لیکن ان کے کلامی جنبہ بھی موجود ہے مکتب تشیع میں بالخصوص۔ آپ دیکھیں عقائد کی کتابیں خالی ہیں۔ یہ وہابیت کے عناصر جب عالم اسلام میں ابھرے اور ان کی شرع انگیزیاں پھیلیں، اس وقت تحریف کی بحثیں ابھر کے آئی، اور ظہیر احسان الہی جیسے قلم نگاروں نے پھر ادھر ادھر سے باتیں اکٹھی کر کے جب تفرقہ بازی کو ابھارنے کے لیے فرقوں پہ الزام تراشی شروع کی، تب یہ چیز زیادہ ابھرنے لگ گئی۔ وَإِلَّا تحریف قرآن کی اتنا قائل نہیں۔ ہم مکتب تشیع میں بعض نادر اقوال موجود ہیں، وہ اہل سنت میں بھی ایسے اقوال آپ کو مل جاتے ہیں۔ آپ صحابہ میں ہی دیکھ لیں، تابعین میں ایسے اٹھا لیں، آپ بالآخر جو توجیحات علماء نے اہل سنت کی ہیں وہ بعد کے علماء نے کی ہیں یا خود صحابی نے وہ توجیح کی؟ صحابی نے تو کوئی توجیح نہیں کی۔ حضرت عمر تو کہتے تھے کہ آیت رجم قرآن ہے، کہاں حضرت عمر نے کہا ہے کہ یہ اس کی تلاوت جو ہے وہ نسخ ہوگی اور حکم باقی رہ گیا ہے؟ تو بعد کے آنے والے علماء اہل سنت نے کہا، اور ہم نے بھی قبول کیا، ہم قبول کرتے ہیں کہ انہوں نے درست کہا علماء اہل سنت نے۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ ہاں نعمت اللہ جزائری، امین استر آبادی، یا فلاں کوئی عالم، یا جو کتاب لکھی محدث نوری، ان علماء 3-4 علماء کو پکڑ کے پورے مکتب اہل بیت علیہ السلام کے اوپر اگر ایک رائے کو حمل کیا جائے تو یہاں پہ شرع انگیز فتنے پھر ابھر آتے ہیں۔ مخالف جو ہیں وہ پھر کہاں پہ بات لے جائیں گے؟ صحابہ کے اوپر، تابعین کے اوپر۔ یقیناً یہ صورتحال عالم اسلام کے لیے قابل قبول نہیں ہے کہ جب کہ عیسائی سال ہا سال سے، ہزاروں سال سے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ قرآن کریم کو ضعیف کر کے دکھائیں، ثابت کر کے دکھائیں کہ قرآن میں تناقض گوئی ہے۔ یہ عیسائی ثابت کرتے ہیں کہ جس طرح ہماری کتابوں میں تحریف ہوئی ہے اسی طرح قرآن میں تحریف ہوئی ہے۔ وہ تو پاکستان کے اندر ہی اپنا یہ مشن چلا رہے ہیں۔ تو یہ جو نادان ہمارے علماء ہیں یا بعض ایسے بے شعور افراد ہیں کہ جو تفرقے کو ابھارنے کے لیے ضعیف اور بے بنیاد باتوں کو لا کے یہ ایک فرقے کی طرف رائے کو سونپ دیتے ہیں، یا ان کی طرف سپرد ان کے کر دیتے ہیں، یا ان کے گلے میں ایک رائے کو ڈال دیتے ہیں، یہ در حقیقت کوئی خدمت دین نہیں ہے۔ بہرحال آئیں مکتب تشیع سے میں آپ کی خدمت میں چند احادیث پڑھتا ہوں، اور اس موضوع کا ہم ادھر ہی اختتام کریں گے، لیکن اس طرف ہماری توجہ رہنی چاہیے۔ ہر وہ بندہ جو آ کے یہ بات کہے کہ نہیں قرآن کریم کا یہ نسخہ جو پوری دنیا میں رائج ہے، اس کے علاوہ اور قرآن کے چند نسخے بھی ہیں، اس کی بات کے اوپر کان نہیں دھرنے چاہیے۔ اگر اس تک جو نسخے پہنچے ہیں وہ ائمہ علیہ السلام ہمارے تک پہنچا چکے ہوتے، اہل بیت علیہ السلام کی کوئی نہ کوئی روایت اس کے اوپر ہوتی، یا ہمارے ہاں جو حوزہ جات علمیہ ہیں نجف واقع میں ادھر سے کوئی تائید ہوتی علماء کی، ایک فرد کہ جس کا نہ کوئی شعبہ ہے قرآنیات، نہ اس نے کوئی تفسیر کے اوپر ایسا کام کیا ہے، نہ قرآنیات سے اس کا کوئی خاص تعلق ہے، نہ وہ ان موضوعات کا محقق ہے، اگر وہ ایک کھڑا ہو کے ایک بات کرے، وہ بات ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کہ وہ کس فرقے کا ہے، وہ کس گروہ سے تعلق رکھتا ہے، ہمیں اس سے غرض ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وصیت کی تھی کہ 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، وہ جو چھوڑ کے گئے وہ ہے صحیح کہ تمسک کرنا۔ اگر تم نے قرآن اور اہل بیت سے تمسک کیا تو نجات پا جاؤ گے۔ قرآن اگر ہے ہی نہیں وہ والا تو پھر کس سے تمسک کرنا ہے؟
ابھی آپ آئیں اور دلیلیں پڑھتے ہیں، لیکن میں پہلے آپ کے سامنے وہ احادیث پیش کرتا ہوں کہ جو مکتب تشیع میں آئیں۔ ایک تو شیخ عاصم محسنی کا آپ بیان دیکھ چکے، انہوں نے واضح کہا کہ میں نے جتنی بھی حدیثیں پڑھی ہیں سب سنداً ضعیف تھیں، اور ان میں تفسیر قمی کی 2 روایتیں اس لیے میرے لیے قبول نہیں ہے کیونکہ میں اس کتاب کو تسلیم اس طور پہ نہیں کرتا کہ یہ وہی کتاب ہے کہ جو علی بن ابراہیم قمی نے لکھی تھی۔ آ جا کے ایک روایت رہ جاتی ہے، اس روایت کے اوپر بھی تعویل کی جا سکتی ہے، توجیہ کی جا سکتی ہے، جیسے اہل سنت نے صحابہ کے اور تابعین اور ام المومنین ان کے کلام کی توجیحات کی ہیں۔ اچھا، چند شبہات یہاں پہ قائم ہوتے ہیں، میں آپ کے سامنے چند حدیثیں پڑھتا ہوں۔ کمال الدین میں، غیبت نعمانی میں ایسے ہیں۔ تو غیبت نعمانی کی سند واضح طور پہ ضعیف ہے، جس سے یہ اظہار ہوتا ہے۔ بعض روایتیں میں آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں، کیونکہ اگر ہم اس طرح سے سب روایتیں لے کے آئیں، کبھی ایک جگہ، دوسری جگہ، تیسری جگہ سے، تو وہ ہمارے لیے بحث بہت طولانی ہو جائے گی۔ مجموعی طور پہ ہم چند اور احادیث کو دیکھ لیتے ہیں۔ صحیح سند کا بیان تو گزر چکا ہے، باقی آئیں روایت کو دیکھیں۔ کمال الدین میں باب نمبر، چیپٹر نمبر 54 ہے، صفحہ 576۔ اس میں ایک روایت گزری ہے۔ اس روایت میں امام صادق علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کرتے ہیں کہ کل ما کان فی الامم السالفہ، جو کچھ بھی گزشتہ قوموں میں تھا۔ یہ ہمارے ہاں کثرت مختلف طرق سے روایت آئی ہے۔ یکون فی ہذہ الامہ مثلہ حذو النعل بالنعل وقضۃ بالقضہ، کہ جس طرح سے سابقہ قوموں کے اندر گزرا ہے بالکل اسی طرح۔ نعل جوتے کو کہتے ہیں، یعنی اگر کسی نے آگے یوں جوتا رکھا ہے تو یہاں یہ والی قوم بھی یہی کرے گی۔ اگر وہ کسی ایک سوراخ میں داخل ہے، اس سوراخ میں یہ امت بھی داخل ہوگی۔ اہل سنت میں بھی یہ مضامین روایات میں وارد ہوئے ہیں۔ بعض نے کہا کہ چونکہ اس روایت سے کلی ایک حکم ملتا ہے اور کلی طور پہ گزشتہ قوموں نے اپنی کتابوں میں تحریف کی تو یہ قوم بھی کرے گی۔ تو اس کے جواب میں آیت اللہ خوئی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا کہ یہ دلیل درست دلیل نہیں ہے، واضح نہیں ہے۔ اس سے مراد حادثات اور واقع ہیں، نہ کہ ہر امر، کیونکہ ہر امر تو ہو ہی نہیں سکتا۔ ان کی تعداد کم تھی، ادھر تعداد زیادہ ہے۔ ان کی مساجد کا انداز الگ تھا، ہم مسجدیں بڑی بڑی بناتے ہیں۔ بہت ساری جنگیں ان کے ہاں نہیں ہوئیں، یہاں پہ جنگیں ہوئی ہیں۔ وہاں پہ نواسے رسول انہوں نے قتل نہیں کیا، اس امت نے تو اپنے نواسے رسول کو قتل کیا، امام حسین علیہ السلام کو۔ یہ تو سارے حوادث پیچھے قوموں میں نہیں گزرے۔ اس سے مراد ہے مجموعی طور پہ، اگر آپ کلی طور پہ سنن الہی حقیقت میں مراد ہیں، جو ہم پڑھتے ہیں سنن تاریخ کے نام سے، ان روایات سے حقیقت میں وہ قوانین مراد ہیں کہ وہ قوانین جو گزشتہ قوموں کے اوپر جاری ہوئے، بعین ہی یہی الہی قوانین ان معاشروں کے اوپر بھی جاری ہوں گے۔ نہ اس سے یہ مراد ہے کہ سارے کے سارے حوادث و واقعات دہرائے جاتے رہیں گے۔ بس یہ ہمارے پاس واضح ہو جاتا ہے کہ تمام کے تمام یعنی موجب کلیہ کے طور پہ مراد نہیں ہے۔ مراد یہ ہے کہ وہی جو ان کے اندر فتنے اٹھے اس قوم میں بھی اٹھیں گے، اس امت میں بھی اٹھیں گے۔ وہ جو ان کے بہکنے کے اسباب تھے، اس امت میں بھی وہی بہکنے کے اسباب رہیں گے۔ بہرحال اگلی روایت آپ دیکھیں، ایک اور روایت ہے کہ جس میں احتجاج امیر المومنین علیہ السلام نے کیا ہے۔ یہ تفسیر برہان کے مقدمے میں روایت وارد ہوئی ہے، سنداً نہیں صحیح، لیکن ہم اس روایت کو پڑھتے ہیں کہ جس میں امام علیہ السلام سے ذکر کیا گیا ہے بعض امور کو، اور اس میں تحریف کا بعض نے دعویٰ کیا، یعنی چند شبہات ہیں۔ بس آپ نے پہلی نوع کا شبہ دیکھا، اب آپ اس مجموعے کی ساری روایات لے آئیں کہ جس میں ہے کہ یہ امت اپنے سابقہ امتوں کے طریقوں پہ چلے گی۔ ہم یہاں پہ موجب کلیہ کی طور پہ نہیں لے رہے، یعنی تمام کے تمام حوادث نہیں دہرائے جائیں گے۔ ہم قوانین، اصول، ضوابط، نوع فتنہ، اس طرح سے، یعنی یہ بھی قلیل تھے حق کے اوپر جس طرح امت سابقہ میں حق کے اوپر قلیل افراد تھے، باطل کی طرف تجس رجحان پیدا کرتے تھے، حجت خدا کی مخالفت، اس طرح کلی چیزیں لے سکتے ہیں، لیکن اس طریقے سے نہیں کہ ایک ایک حادثے کو لے کے چلیں۔ آپ کو کثیر حوادث نظر آئیں گے جو اس امت میں برپا ہوئے، سابقہ امت میں موجود نہیں تھے۔ بس یہ شبہ تو پہلا دور ہو گیا۔ دوسرا شبہ
دوسرا شبہ یہ ہے کہ ہمارے پاس متعدد معتبر احادیث میں وارد ہوا ہے، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک کتاب تھی جسے کتاب علی کہا جاتا ہے۔ اہل سنت کتب میں بھی اس کتاب کا تذکرہ ہے۔ اہل سنت کتب میں جس طرح آیا وہ اپنی نیام میں رکھتے تھے، اور اس میں حدود اور خراش تک کے احکام تھے، جو بدن کی پر خراش لگتی ہے۔ وہ کتاب ائمہ اطہار علیہ السلام کے پاس موجود تھی۔ اس کے ذیل میں بعض روایتیں آئی ہیں کہ جو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی کتاب تھی، اس کتاب میں ان سب چیزوں کا تذکرہ تھا۔ بعض نے گمان یہ کیا، جیسے ظہیر احسان الہی وغیرہ، وہ انہی چیزوں کے لے کے مصحف فاطمہ تھی، وہ طولانی طور پہ اس کا تذکرہ وارد ہوا ہے، اور اس کا طول اور عرض بھی واقع وارد ہوا ہے۔ انہوں نے اسے ظاہری طول و عرض ہی سمجھا، ایک تمسخر اڑانے کے لیے، فرقہ واریت پلانے کے لیے، جھنگوی اور یہ ظہیر احسان الہی، انہوں نے بہت جھوٹ بولا، بہت فتنے پھیلائے۔ اور واضح مثلا اگر ایک غالی ہے جو کہ امام علی علیہ السلام یا ائمہ علیہ السلام کی الوہیت کا قائل ہے، اور ائمہ علیہ السلام نے اس سے برات ذکر کی ہے۔ اب کشی کی روایت ہے، حدیث ہے، امام کے پاس راوی آیا، ایک بندے کا تذکرہ کیا اور بتایا اس کے یہ عقائد ہے، تو امام علیہ السلام نے اس پر لعنت بھیجی، اور لعنت بھیج کے اس سے برات کا اظہار کیا۔ اب یہ جو پڑھنے والے ہیں یہ کیا کریں گے؟ یہ آج بھی اسی طرح لشکر جھنگوی، سپہ صحابہ، فاروقی اور یہ افراد اسی طرح سے کرتے ہیں۔ وہ اوپر والا حصہ پڑھیں گے، نیچے والا برات کا حصہ نہیں پڑھیں گے۔ وہ کہیں گے دیکھو یہ شیعوں کی کتاب ہے، یہ صفحہ ہے، یہ شیعہ ہے، اور شیعہ اس کو صحیح مانتے ہیں۔ اچھا اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ شیعہ تو متنفر ہوں گے اس سے، کیونکہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں، وہاں پہ واضح طور پہ خیانت کر رہا ہے، مکتب دین، مکتب اسلام سے خیانت کر رہا ہے، کیونکہ آپ 20-25 کروڑ بندے کہاں لے کے جائیں گے؟ اور مکتب تشیع کا ایسا کوئی نظریہ بھی موجود نہیں ہے۔ وہاں پہ جتنا مجمع بیٹھا ہے استغفر اللہ، لا حول ولا قوت، اس طرح سے، اور وہ ایک نفرت اور دشمنی کا اظہار کر رہا ہے، اور ذہنوں کے پر چھاپ پڑی ہوئی ہے اس طرح سے۔ اب تو دنیا کھل چکی ہے۔ وہی سنی حضرات آئے، بعض تو شیعہ ہو گئے ان پروپیگنڈوں کی وجہ سے، انہوں نے آ کے شیعہ دنیا پڑھی اور حیران پریشان ہو گئی کہ یہ تو بالکل ہی ہمارے مولویوں نے دھوکہ کیا ہے، اور اس کی وجہ سے مکتب تشیع کو انہوں نے قبول کر لیا۔ لہٰذا ہم نے ملاحظہ کیا کہ یہ روش ہی باطل ترین اور فتنہ گر روش ہے کہ آپ آدھی بات ذکر کریں اور بقیہ بات ذکر نہ کریں، اور توہین کرنا، غلط فہمیاں ڈالنا، یہ شیاطین کے کام ہیں۔ لہٰذا آج بھی اس طرح کی یہ کاوشیں کرتے ہیں، لیکن پاکستان میں الحمدللہ یہ ورا جو فتنہ گر گروہ ہے ابھی دبا ہوا ہے الحمدللہ، اور ایک وحدت کی فضا بہترین امت اسلامیہ کے اندر قائم ہوتی جا رہی ہے۔ وحدت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو مخالف آپس میں آراء ہیں وہ آراء کے اوپر سمجھوتہ کر کے اپنے اعتقادات سے انسان پھر جائے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام، ان کا جو اختلاف حضرت ابوبکر سے تھا وہ اپنی جگہ پہ تھا، ان کا حضرت عمر سے جو اختلاف تھا سیاسی عنوان سے، قضاوت کے ابواب میں، فقہی ابواب میں، دیگر جو امور تھے وہ اختلاف تھا۔ اسی طریقے سے حضرت عثمان کے ساتھ سیاسی امور میں بھی اختلاف تھا، ان کی روش کے ساتھ بھی اختلاف تھا، لیکن امام علی علیہ السلام کا آپ خطبہ شکشکیہ میں جملہ پڑھ چکے ہیں کہ میں نے یہ ٹھان لی کہ یہ جب اونچا اڑیں گے ان کے ساتھ اونچا اڑوں گا، جب نیچا اڑیں گے نیچا اڑوں گا، یعنی میں وحدت کو نہیں توڑوں گا، میں ان کے سامنے اپنے آپ کو رکھوں گا، اور جو امت کے لیے اور معاشرے کے لیے درست ہے اس کے مطابق میں عمل کرتا رہوں گا۔ لہذا یہی ہمارے پاس ہے کہ وہ ہم موقف جو ہمارے پاس موجود ہے وہ ٹھیک ہے، اگر استدلالی موقف ہے، دلائل کے ساتھ، تہذیب کے ساتھ، اخلاقیات کے ساتھ ایک موقف کو بیان کرنے میں عیب نہیں ہے، لیکن ہم منفی طور پہ ایک چہرہ بگاڑ کے کسی گروہ کا، کسی فرقے کا پیش نہ کریں۔ بہرحال دوسرا شبہ آپ نے دیکھا کہ کتاب علی علیہ السلام سے یہ استفادہ کر کے تصویر کشی کرنا باطل طریقہ کار ہے۔ اسی طرح ایک ہے مصحف امیر المومنین علیہ السلام، یہ شبہ بھی اہل سنت میں انہوں نے قائم کیا ہوتا اور کہا کہ ان کا 12واں امام آئے گا اور وہ اصل قرآن کھولے گا، اور وہ وہی قرآن جو امام علی علیہ السلام نے اکٹھا کیا تھا، جبکہ ہمارے پاس معتبر اسانید میں آیا ہے کہ جس طریقے سے مختلف اصحاب کے مصحف تھے، مثلا مصحف عبداللہ ابن مسعود، مصحف عائشہ کہ انہوں نے کہا کہ میری ایک داجن بکری تھی وہ
کھا گئی۔ صحیح سند روایت ہے سنن ابن ماجہ پہ، زبیر الجزئی نے اسے اسنادہ حسن بھی قرار دیا ہے۔ یا پھر ان کا یہ کہنا ہے رضاعت کبیر کی آیت موجود تھی، وہ اب ہے ہی نہیں ہے۔ اب وہ ان کے مصحف میں تھی حضرت عائشہ کے، وہ مصحف نہیں قبول ہوا۔ عبداللہ ابن مسعود ان کے مصحف میں وہ کہتے تھے لیستا من قرآن الکریم، سورۃ الفلق و سورۃ الناس اصل قرآن نہیں ہے، لیکن مصحف عبداللہ بن مسعود اس طور پہ امت میں رائج نہیں ہوا۔ اسی طرح مصحف ابی بن کعب تھا، اسی طرح دیگر مصحف تھے۔ امیر المومنین علیہ السلام کا بھی ایک مصحف تھا، انہوں نے رحلت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زحمت اور مشقت کر کے، انتھک محنت کر کے مصحف کو مرتب کیا، اور امیر المومنین علیہ السلام کے مصحف کی کچھ خصوصیات تھیں جو دیگر مصحف میں نہیں تھی اور ہو بھی نہیں سکتی تھیں، کیونکہ امام علی علیہ السلام اہل سنت تعبیرات کے مطابق سب سے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، سب سے پہلے ان کے ساتھ نماز پڑھنے والے ہیں، ہمیشہ ان کے ساتھ رہے امام علی علیہ السلام۔ تو امام علی علیہ السلام کو یہ پتہ تھا کون سی آیت کب نازل ہوئی ہے، دن کو نازل ہوئی ہے، رات کو نازل ہوئی ہے، میدان میں نازل ہوئی ہے، پہاڑ پہ نازل ہوئی ہے، مکہ میں نازل ہوئی ہے، مدینہ میں نازل ہوئی ہے، حضر میں نازل ہوئی ہے، سفر میں نازل ہوئی ہے، کہاں کہاں پہ نازل ہوئی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم تھا، انہوں نے اس کی نشاندہی کی۔ یہ آیت اس طرح سے ہے۔ پھر شان نزول بتایا کہ کس واقعے کے تحت کون سی آیت آئی، اس کو انہوں نے درج کیا، اس کو لکھا۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں ایک نوع تفسیر اور علوم قرآنیہ کے بعض امور اس میں مذکور تھے۔ ممکن ہے کہ صورتوں میں کوئی اختلاف ہو سکتا ہو، وہ کوئی ایسی تعجب آور بات نہیں ہے۔ مثلا ممکن ہے کہ سورۃ الناس اور سورۃ الفلق میں اوپر نیچے سورت ہو، مثلا ترتیب اس کی مختلف ہو۔ سورۃ الحمد ممکن ہے کہ آپ کہیں کہ یہ مکی ہے، اسے پہلے ہونا چاہیے۔ مدنی صورتوں کو سورہ بقرہ مدنی ہے، سب سے اختتام پہ ہونی چاہیے، مثلا صورتوں میں اختلاف ہو سکتا ہے، بعض آیات کے بارے میں احتمال دیا جا سکتا ہے، لیکن قرآن میں تحریف ممکن نہیں ہے۔ بہرحال امام علی علیہ السلام وہ مصحف لے کے آئے اور پیش کیا، تو اس وقت خلفاء نے اسے رد کر دیا۔ زید بن ثابت ان کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی، انہوں نے جو مصحف تیار کیا، حضرت ابوبکر نے اسی کو پھر ایک سرکاری حیثیت دی۔ امیر المومنین علیہ السلام کے مصحف کو رد کر دیا گیا، اور امام نے فرمایا کہ یہ تم پھر آخری وقت تک نہیں دیکھ سکو گے۔ اب اس مصحف کے اندر تعویل ہے، تنزیل ہے، محکم ہے، متشابہ ہے، ناسخ ہے، منسوخ ہے۔ اس کا یہ مطلب ہوا کہ امیر المومنین علیہ السلام کا مصحف، یہ مطلب نہیں ہے کہ تحریف تھی، یہ مطلب تھا کہ امیر المومنین علیہ السلام نے جو قرآن جمع کیا ہے وہ قرآن بما تفسیر و بعض علوم قرآنی کے ہمراہ تھا، یعنی اس میں تفسیر بھی مختصر تھی، جیسے تفسیر دور المنصور سیوطی کی آپ دیکھیں کہ قرآن کے سائیڈوں پہ حاشیہ میں تفسیر لکھی ہوئی ہے، مختصر سی، اور اشارے بھی خوب کیے ہوئے ہیں، اور روایات سے بھی استدلال ہے، بعض علوم قرآنیہ کی مباحث کی طرف بھی استدلال ادھر موجود ہے۔ تو امیر المومنین علیہ السلام کا بھی مصحف اسی طریقے سے تھا۔ یہ دوسرا شبہ ہمارے پاس۔ تیسرا شبہ آپ کہہ لیں، ایک ہمارے پاس شبہ اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے کہ بعض حدیثیں ہیں کہ جن کو ذکر کر کے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ روایات در حقیقت تحریف کے اوپر دلالت کرتی ہیں۔ ان روایات میں سے بعض روایات میں آپ کی خدمت میں ذکر کر دیتا ہوں تاکہ آپ اس میں خود دیکھیں۔ روایات میں ایک روایت ہمارے پاس وارد ہوئی ہے، بحار الانوار میں ہے، باب نمبر 7 حدیث 91، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ امام باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منا میں بلایا لوگوں کو اور کہا کہ ایھا الناس، اے لوگو، انی تارک فیکم الثقلین، دو بھاری چیزیں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم ان دونوں کے ساتھ متمسک رہے لن تضلوا، گمراہ نہیں ہوگے، ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، کتاب اللہ و عطرتی، اللہ کی کتاب اور عطرتی، والکعبہ بیت الحرام، کعبہ یہ بیت الحرام ہے۔ پھر امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں اما کتاب اللہ فحرفوا، اللہ کی کتاب میں تو انہوں نے تحریف کر دی،
کعبہ فہدموا، اس کو انہوں نے گرا دیا، وَأَمَّا الْعِطْرَةُ فَقَتَلُوا، عطرت کو انہوں نے قتل کر دیا۔ اسی طرح ایک اور روایت بحار الانوار باب نمبر 13 میں، بہار کا مطلب ہے گزشتہ کتابوں سے وہ لے کے آئے ہیں۔ علی بن ابراہیم قمی نے یہ نقل کی ہے کہ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، بس آپ ایک روایت دیکھ لی کہ ادھر کلمہ آیا حرفو، صحیح ہے، اما کتاب اللہ، جہاں تک اللہ کی کتاب ہے، فحرفو، لوگوں نے کیا کر دی؟ تحریف۔ ابھی اس سے یہ آ کے انہوں نے بیان کیا، ابھی ہم سند پہ نہیں بحث کرتے، فرض کرتے ہیں سند درست ہے، فرض کرتے ہیں۔ وَإِلَّا شیخ عاصم محسنی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان واضح ہے کہ انہوں نے کہا یہ ساری کی ساری سندیں ضعیف ہیں سوائے 3 کے، اور 3 میں سے بھی 2 کو ضعیف قرار دے دیا کیونکہ کتاب نہیں پہنچی، اور ایک کو انہوں نے لیا، اور ایک ہمارے لیے پورے قرآن کا مقابلہ کبھی نہیں کر سکتی۔ بہرحال آپ نے دیکھا کہ ادھر ایک حدیث آپ نے پڑھ لی، دوسری حدیث کہ روز قیامت وہ دن کہ بعض چہرے سفید اور روشن ہوں گے اور بعض سیاہ ہوں گے، تو اس کے ضمن میں روایت نقل کرتے ہوئے اختتام پہ بیان کرتے ہیں وَأَمَّا الْأَكْبَرُ فَحَرَّفْنَاهُ، کہ یہ جو اکبر ہے، ثقل اکبر یعنی قرآن کریم، اس میں تو انہوں نے تحریف کر دی، وَمَزَّقْنَاهُ، اور اس کو ہم نے پھاڑ دیا، یعنی امت کے بعد بیان کیا کہ امت جب آئے گی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ ان سے پھر پوچھیں گے، تو وہ پھر بتائیں گے ہم نے کیا کیا جرائم کیے، کہ ہم نے تو قرآن کو پھاڑ دیا، ہم نے تو قرآن کو تحریف کر دی، اور جو اصغر تھا اس سے ہم نے عداوت اور دشمنی برتی اور انہیں قتل کیا۔ اب آپ نے ادھر دوسری روایت بھی دیکھی، اس میں کیا کلمہ آ رہا ہے حرفناہ، کہ امت رسول اللہ کو جواب دے گی کہ ہم نے تحریف کر دی۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے جو سید نعمت اللہ جزائری اور ابن طاؤس نے ذکر کی ہے، سندن ضعیف ہے لیکن ہم فرض کرتے ہیں کہ یہ درست ہے۔ اِنَّهُ يَضِلُّ النَّاسَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيُحَرِّفُ كِتَابَهُ، کہ لوگ اللہ کے راستے سے گمراہ ہو گئے اور انہوں نے اللہ کی کتاب میں تحریف کر دی، یا یہ کہ یحرف کتاب ہو، یا اللہ کی کتاب میں تحریف کر دی گئی اور میری سنت کو بدل دیا گیا۔ اب ادھر بھی آپ نے دیکھا کہ کلمہ تحریف کا تذکرہ ہے۔ یا الکافی اور شیخ صدوق کی کتب میں ایک روایت وارد ہوئی ہے کہ جس میں بیان کیا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے، یہ روایت منقول ہے کہ اختتام پہ کہتے ہیں کہ اؤتمنوا علی کتاب اللہ فحرفوہ وبدلوہ، کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کی امانت نہیں رکھی اور اس میں تحریف کر دی اور انہوں نے اس کو تبدیل کر دیا۔ اسی طرح ابن شہر آشوب نے بعض روایات ذکر کی ہیں کہ جس میں محرف کتاب اللہ کہ محرف الکتاب کہ کتاب میں تحریف کر دی گئی، یا حرف کتاب کا کامل الزیارات میں امام صادق علیہ السلام سے ایک روایت نقل کی گئی ہے کہ کتاب میں تحریف کر دی گئی۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ یہ روایات ان میں بار بار کلمہ کیا آ رہا ہے، حرفو، محرفی، حرفنا، تو واضح طور پہ کہ اس سے مراد تحریف ہے۔ اس کے طرف اب ہم آتے ہیں۔ یہ جو مجموعہ ہے، اس مجموعے کے اوپر اگر آپ غور کریں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ ان میں سے اکثر بیشتر جو روایتیں وہ احمد بن محمد السیار کی ہیں، جس کے اوپر علماء رجال شیعہ متفق ہیں کہ مذہب کیا تھا، اس کا فساد تھا، فاسد مذہب تھا۔ انہو یقول بالتناسخ، تناسخ کا وہ قائل تھا، لہٰذا یہ جو کذاب ایک راوی تھا، اس سے یہ روایتیں آئی ہیں۔ نمبر 2، ہم اس کو بہت سی روایتیں آپ لا سکتے ہیں کہ نہیں ہیں، وہ سندن ضعیف ہیں، یا مجہول راوی ہیں، اکثر بیشتر میں مجہول راوی موجود ہیں، یا ضعیف راوی موجود ہیں۔ ہر 2 صورتوں میں روایت کیا ہو جاتی ہے؟ ضعیف۔ نمبر 3، بالفرض اگر آپ کہتے ہیں کہ روایت اگر درست تھی اس کی، تو مجھے بتائیں حرفو سے آپ نے تحریف لفظی کیوں سمجھا؟ کیوں تحریف معنوی نہیں سمجھتے؟ احتمال ہے یا نہیں تحریف معنوی؟ مثلا امام معصوم جب فرمائے حرفوہ، یعنی انہوں نے اپنی اپنی تفسیریں کر کے معنی لیے، اور یہی زیادہ بات ہے۔ امام علیہ السلام نے وہاں پہ اس سے مراد تحریف معنوی لی ہے، نہ کہ تحریف لفظی ہے۔ آپ قرینی کو اگر دیکھیں، سیاق کو دیکھیں، کیونکہ یہ علمی دونوں لفظ سمجھتے ہیں اہل سنت میں،
کہ اگر آپ سیاق کو مد نظر رکھیں، یعنی آپ اگر گفتگو کر رہے ہیں، بالفرض سیاق سے مراد کیا ہے؟ سیاق سے مراد یہ ہے کہ جو گفتگو اس حدیث میں ہو رہی ہے اسی دائرے میں رہتے ہوئے آپ نے معنی لینا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کسی علمی دنیا میں گئے، یا آپ یونیورسٹی میں گئے ہیں، یونیورسٹی میں ایک پروفیسر کی بڑی شہرت ہے، تو کوئی کہتا ہے کہ او بھائی آئنسٹائن آ گیا، آئنسٹائن آ گیا، تو آپ اس سے یہ پوچھیں گے وہ 300-400 سال پہلے جو مردہ مر چکا ہے وہ قبر سے نکل کے آ گیا یا پروفیسر آ گیا؟ موجودہ پروفیسر آیا نا۔ یا آپ کسی مدرسے میں جاتے ہیں اور وہاں پہ ایک بہت علمی قداور شخصیت ہے، وہ آتی ہے تو کہا جاتا ہے، اعلان ہوتا ہے کہ باہر سمندر تشریف لا رہا ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ جو کراچی میں سمندر بہتا ہے وہ تشریف لا رہا ہے، یا علم کا سمندر بحر العلم آ رہا ہے، بحر العلوم آ رہا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں سیاق سے معنی لینا۔ یا اسے ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ قرینہ حالیہ موجود ہے، حال دلالت کر رہا ہے کہ یہاں پہ باہر کا اصل معنی مراد نہیں ہے۔ مثلا آپ دوست بیٹھے ہوئے ہیں، ایک نے بڑی بہادری کے جوہر دکھائے تھے اور بلی کو مار بھگایا گھر سے۔ آج کل شہروں میں یہ بھی بہادری شمار ہوتی ہے کہ بالفرض اس نے آئی ہوئی بلی ہے اسے بھگا دیا، چوہا پکڑ کے مار دیا، تو اب آپ لوگ اس کا استقبال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شیر آ گیا۔ یہ تو پاکستانی قوم سمجھتی ہے کہ شیر آ گیا، اسے کیا سمجھا جاتا ہے سیاسی دنیا میں؟ سیاسی دنیا میں جب کہتے ہیں کہ شیر آ گیا، شیر آ گیا، تو اسے کیا سمجھا جاتا ہے؟ نواز شریف آ گیا۔ وہ ایک ایسا شیر ہے کہ جس کی دم نہیں ہے، تو آپ اسے اصلی شیر سمجھیں گے؟ صحیح ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں کہ آپ اگر آپ ان احادیث مبارکہ کے اندر جائیں اور اس میں سیاق کے اعتبار سے دیکھیں، واضح طور پہ دلالت کیا ہے؟ تحریف معنوی کی بات ہے، تحریف لفظی کی اصلاً یہاں پہ بات ہی نہیں ہے۔ اور آیت اللہ خوئی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے ضمن میں یہ بھی بات بیان کی ہے کہ ائمہ اطہار علیہ السلام وہ بعض اس دور میں پھیلے ہوئے نظریات کے موافق نہیں تھے، جیسے قراءت سب کا نظریہ۔ البتہ مکتب تشیع میں بھی علماء کے درمیان یہ بحث اختلافی ہے کہ قراءت 7 قراءتیں یا ایک قراءت ہے۔ آیت اللہ خوئی کی البیان کے اندر یہ نظریہ رائے موجود ہے، ایک ہی قراءت ہے۔ لیکن بعض چیزوں پہ آپ صحیح سند روایت پڑھ چکے ہیں کہ 7 حروف پہ قرآن نازل ہوا، ایک ہی حرف کے اوپر نازل ہوا، امام علیہ السلام کی روایت معتبر روایت ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے بعض علوم قرآنیہ کے موضوعات پہ جو امت تابعین کے اندر اختلاف پایا جاتا تھا یا صحابہ میں اختلاف پایا جاتا تھا، ممکن ہے کہا جا سکے، تو اس میں ان کی ایک رائے اور نظر تھی، اس کے اعتبار سے انہوں نے کہا کہ یہ تحریف ہے، وَإِلَّا اس سے مراد اصلاً تحریف نہیں تھی، بلکہ اس سے ان کی مراد کیا تھی؟ مثلا اس کی حدود کا خیال نہیں رکھا۔ اچھا کہیں گے کہ یہ تو آپ کی اپنی توجیہ ہو گئی، تو ہم یہاں پہ کہیں گے آپ کی تو ہم نے توجیہ قبول کی نا، آپ کے کون سے صحابہ نے آ کے ہمیں کہا کہ آپ کی یہی ہماری مراد تھی؟ حضرت عائشہ نے یہ تو نہیں تھوڑی کہا کہ ہم جب سورہ احزاب پڑھتے تھے تو وہ سورہ بقرہ کے قریب قریب تھی، تو اس سے مراد یہ ہے، مراد تو انہوں نے نہیں بیان کی۔ یا وہ بکری کھا گئی اور اب قرآن میں نہیں ہے، جس میں رضاعت کبیر کی بھی آیت موجود تھی اور آیت رجم موجود تھی، وہ تو ابھی موجودہ قرآن میں نہیں ہے۔ تو وہاں پہ جو علماء نے توجیہ کی، ہم نے انہیں سراہا، انہوں نے زحمت اٹھائی، محنت کی، دین اسلام کی خدمت کے لیے، قرآن کریم کے تقدس کو مسلمانوں کے درمیان برقرار رکھنے کے لیے انہوں نے زحمت اور علمی طور پہ قدم اٹھایا، اور ہم اس کے قائل ہیں۔ اسی طریقے سے اگر مکتب اہل بیت علیہ السلام میں اگر کوئی توجیہ ایسی آ رہی ہے، اس کو لبیک کہنا چاہیے، نہ کہ ان فتنہ گر مولانا حضرات اور آل سعود کے نوالوں پہ پلنے والوں کی حمایت کرنے کے لیے ایک مسلمانوں کے بڑے گروہ کے اوپر آپ الزام تراشی شروع کر دیں۔ اور اس میں ہمارے پاس نمبر 2 قرائن موجود ہیں، اہل سنت کے پاس ایسے قرائن موجود نہیں تھے۔ جب ابن مسعود نے کہا، عبداللہ ابن مسعود معروف صحابی ہیں، قداور شخصیت ہیں، وہ انہوں نے کہا کہ لیستا من کتاب اللہ، مسند احمد بن حنبل میں صحیح سند روایت ہے، بخاری نے تو لکھ دیا قضا و قضا، لیکن انہوں نے تو واضح ادھر لکھ دیا ہے مسند احمد بن حنبل میں لیستا من کتاب اللہ۔ وہاں پہ جب توجیہ کی تو ہم نے قبول کیا، اس کے اوپر قرینہ کہاں ہے آپ کے پاس
آپ تو کوئی قرینہ نہیں لے کے آئے، لیکن ہمارے پاس الکافی کی روایت موجود ہے جس میں امام باقر علیہ السلام کے فرماتے ہیں وَكَانَ مِن نَبْذِهِمُ الْكِتَابَ أَنَّهُمْ أَقَامُوا حُرُوفَهُ، یہ جو انہوں نے قرآن سے نکالا ہے وہ کیا ہے کہ انہوں نے قرآن کے حروف تو قائم رکھے ہیں۔ یہ الکافی کی روایت ہے، جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 52 حدیث نمبر 16، الکافی کی جو معتبر ترین کتاب ہمارے پاس ہے۔ اسی الکافی سے جو تحریف کا لفظ آتا ہے تو وہاں پہ فوراً یہ فتنہ گر بعض مولوی لے آتے ہیں، لیکن وہ جن میں واضح طور پہ بیان کیا گیا کہ تحریف نہیں ہوئی اس جگہ کو وہ فوراً ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ جبکہ اب آپ نے دیکھا وہ کتنی حدیثیں ہیں، ہم تو تھوڑی حدیثیں پڑھی، آپ اس کو مثلا بنا لے 100 کے قریب حدیثیں جن میں یہ کلمہ آیا ہے، کلمہ آیا حرفو، حرفنا، محرف الکتاب، فلاں فلاں، تحریف کا کلمہ آیا ہے۔ یہ روایت قرینہ ایک تو توجیہ ہے، جیسے اہل سنت نے توجیہ کی، وہ توجیہ محفوظ ہے ہمارے پاس بھی، علماء تشیع نے واضح طور پہ فتاویٰ بھی اس کے حوالے سے دیے کہ میں تیزی سے وہ آراء آپ کی خدمت میں پڑھوں گا بھی، لیکن اس کے ہمراہ ہمارے پاس قرینہ اہل بیت علیہ السلام کے کلام میں موجود ہے کہ وہاں پہ تحریف سے کیا مراد ہے، تحریف معنوی نہ کہ لفظی، انہم اقاموا حروفہ، کہ لوگوں نے قرآن کریم کے حروف کو تو اپنی جگہ قائم رکھا، وحرفوا حدودہ، لیکن اس کی حدود کو تحریف کر دی۔ ادھر کلمہ حرفوا آ رہا ہے یا نہیں؟ انہوں نے قرآن کریم کے حروف یعنی قرآن کریم کی حدود اور معانی، اس کی تفسیر، اس کے اندر انہوں نے اس طرح کے مسائل کو کھڑا کر دیا۔ یا اسی طریقے سے ہمارے پاس اور ایسی بعض روایتیں ہیں کہ جس میں یہ دعویٰ کیا گیا، یعنی یہ شبہ ابھارا گیا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے نام قرآن میں تھے وہ نکال دیے گئے، یا اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں کے نام تھے وہ قرآن سے نکال دیے گئے۔ تو وہاں پہ بھی آپ یہ دیکھیں گے کہ اولاً یہ روایات ضعیف ہیں، نمبر 2 صحیح سند اور قرآن کریم کی آیات سے ٹکراتی ہیں، نمبر 3 اگر ہم اس بات کو ہم تسلیم بھی کریں تو یہاں پہ پھر تحریف معنوی مراد ہے نہ کہ تحریف لفظی، کیونکہ اہل بیت علیہ ہم یہ ابھی انشاءاللہ آگے تفصیلی موضوع پڑھیں گے، قرآن کی ایک تنزیل ہے، ایک تعویل ہے، پھر وہ تعویل ظاہری بھی ہے، باطنی بھی ہے، تعویل طولی بھی ہے، عرضی بھی ہے۔ تو ائمہ اطہار علیہ السلام نے بہت ساری قرآن کے مقامات کے اوپر اس کی تعویل بے معنی حقیقت، اور اتفاق سے ابن تیمیہ نے بھی تعویل کا یہ معنی کیا ہے، یہ علامہ طباطبائی کا معنی ہے۔ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے خاص انداز میں البتہ حقیقت مراد لیا ہے، اور ابن تیمیہ نے جو تعویل کا معنی حقیقت ذکر کی وہ ایک اور اعتبار سے ہے۔ بہرحال مشترک نقطہ حقیقت کا کہنا ہے، حقیقت بعض آیات کی جب بیان کی یا اس آیت کے معنی میں اس کی تطبیق کرتے ہوئے مصادیق اور افراد کو ذکر کیا تو اس میں اہل بیت علیہ السلام کے نام بھی ہیں، وہ تو تطبیقی تفسیر ہے، وہ تو حقیقت قرآن کی عملی تصویر ہے کہ جس کو آپ مثلا جب قرآن کہتا ہے والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، تو شمس سے آپ کے ذہن میں کون سا معنی آتا ہے؟ شمس سورج کو کہتے ہیں نا، کون سا سورج؟ یہ جو آسمان پہ چمکتا ہے نا۔ اب ٹھیک ہے، بلا شک و شبہ اب آپ اس کا جو معنی لیں گے اسے تنزیل کہا، اور جو آسمان پہ سورج چمک رہا ہے یہ تعویلات میں سے ایک تعویل، کیونکہ یہ حقیقت خارجی حقیقت رکھتا ہے۔ اسی طریقے سے بعض روایات نے آگے کہا کہ شمس سے مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قمر سے مراد امیر المومنین علیہ السلام ہے۔ کیا ادب میں قمر استعمال نہیں ہوتا محبوب شخصیت کے لیے، جیسے قمر بنی ہاشم؟ بس اس کا یہ مطلب ہوا شمس کے حقیقی جو باہر مصادیق ہیں اس میں اب وسعت پیدا کی جا رہی ہے کہ جہاں پہ یہ آسمان پہ چمکنے والا چاند اور سورج ہے، اسی طریقے سے بعض شخصیات اس کا ایک مصداق ہو سکتی ہیں۔ یہ اپنی جگہ بحث پڑھیں گے، اس لیے ان روایات کو تحریف پہ حمل کرنا باطل ہے۔ وہاں پہ جب ائمہ اطہار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہاں پہ نام اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اولی الامر منکم کی بریکٹ ہے کہ 12 ائمہ علیہ السلام کے نام، یہ تفسیر ہے، یہ تنزیل ہے، یا ممکن ہے تعویل ہے، یہ ہم جد یہ روایات ایک ٹاپک پڑھیں گے اس میں یہ مسئلہ حل ہوگا، لہٰذا یہ بات کہنا درست نہیں ہے، وَإِلَّا اہل سنت کی کتب بھی اس طرح سے بھری پڑی ہیں۔
ان کی کتابوں میں بھی آیت ہے، اس کے درمیان بریکٹ ہے. اس دور میں تو ہمیشہ بریکٹ نہیں لگائی جاتی تھی. ممکن ہے کہ 2 ڈاٹ ڈال دیے جائیں، 2 آپ نے ڈیش ڈال دیے، 2 بریکٹ ڈال دیے، ممکن ہے کچھ بھی نہ ڈالا ہو، کیونکہ مختلف نسخے ہوتے تھے. تو جب بعد میں آنے والوں نے دیکھا تو انہوں نے دیکھا کہ اسے کہتے ہیں تفسیر مسجی، مسجد کر دیا تفسیر کو. اہل سنت میں بھی اور شیعوں میں بھی ہے، وہاں پہ آپ اسے تحریف کے اوپر حمل نہیں کر سکتے. بہرحال اور بھی ہمارے پاس اس طرح کے چند شبہات ہیں جو ابھارے گئے ہیں. ہم ان میں سے تیزی کے ساتھ اب جوابات سنتے ہیں. یہ میں نے ضمن میں اگرچہ کچھ جوابات دے دیے، لیکن ہم تیزی سے دلائل دیکھتے ہیں کہ تحریف نہ ہونے پہ دلائل کیا ہیں. لیکن میں پہلے آپ کے سامنے وہ فتاویٰ تیزی سے سنا دوں کہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے بعد ہمارے پاس جو پہلا دور آتا ہے وہ ہے غیبت صغریٰ، یعنی 4 صدی ہجری. 4 صدی ہجری سے علماء تشیع کی کیا اقوال ہیں، اور بزرگ علماء تشیع وہ نا کہ جو تاریخ میں غائب ہیں. مثلا بعض ہیں کہ جو بزرگان نہیں شمار ہوتے، اس وقت کے رئیس العلماء نہیں شمار ہوتے. جیسے آج کے دور میں رئیس العلماء کون شمار ہوتے ہیں؟ رہبر معظم، آیت اللہ سیستانی، سید حسن نصر اللہ. یہ کیا ہیں؟ اکابر تشیع آج کے دور میں شمار ہوتے ہیں. اسی طریقے سے مکتب تشیع کے ہر دور میں اس طرح سے شخصیات رہی ہیں. ہم ہر دور میں موجود ان شخصیات کو تیزی سے دیکھتے ہیں. شیخ صدوق بہت واضح نام ہے، بہت بزرگ نام ہے. شیخ صدوق اپنی کتاب الاعتقادات فی دین الامامیہ صفحہ 82 اور 83 میں لکھتے ہیں: اعتقادنا فی القرآن، قرآن کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے، انہ کلام اللہ، یہ اللہ کا کلام ہے، ووحیہ، اور اس کی وحی ہے، وتنزیلہ، اس کی تنزیل ہے، یہی نازل ہوا، وقولہ، وکتابہ، انہ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ومن خلفہ، نہ سامنے سے، نہ پیچھے سے، نہ دائیں نہ بائیں، کسی جانب سے باطل اس کلام کے اندر داخل نہیں ہو سکتا. اعتقادنا، ہمارا یہ عقیدہ ہے، ان القرآن الذی انزلہ اللہ تعالی علی نبیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، کہ قرآن جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، نبی کے اوپر نازل کیا، ہوا ما بین الدفعتین، اور جو 2 جلدوں کے درمیان ہے وہی ہے یہ. وَهُوَ مَا فِي أَيْدِ النَّاسِ، وہ جو نازل ہوا اور جو لوگوں میں ہے بعین ہی وہی ہے کہ جو نازل ہوا تھا. لَيْسَ بِأَكْثَرَ مِن ذَلِكَ، وَهُوَ مَبْلَغُ سُورَةِ النَّاسِ 114 سورہ، کہ اس سے زائد نہیں ہے، یہاں تک کہ 114 صورتیں سورۃ الناس کو ہمراہ مل کے بنتی ہیں. وَمَن نَسَبَ إِلَيْنَا ان نقول انہ اکثر من ذالک فہو کاذب، جو شخص بھی ہماری طرف، یہ غیبت کبریٰ کے آغاز کے 4 صدی ہجری کے یہ عالم ہیں. 381 ہجری میں شیخ صدوق کی وفات ہے. وہ کہتے ہیں جو شخص بھی ہماری طرف یہ نسبت دے کہ ہم اس سے زائد کے قائل ہیں تو وہ شخص جھوٹا ہے. یہ 4 صدی ہجری. 5ویں صدی ہجری میں شیخ مفید کا آپ دیکھیں، انہوں نے المسائل السرویہ میں نقل کیا ہے: لا شک ان الذی بین دفتین من القرآن جمیعہ کلام اللہ تعالی و تنزیلہ ولیس فیہ شیء من کلام البشر وہو جمہور منزل، کہ کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو ہمیں 2 جلدوں کے درمیان قرآن نظر آتا ہے، یہ تمام کے تمام اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اسی کی تنزیل ہے، اور اس میں کوئی بشر کا کلام موجود نہیں ہے. اور یہ وہی قرآن ہے کہ جس کو اکثر مانتے ہیں. اور اسی کی تائید جو ہے وہ سید مرتضیٰ علم الہدیٰ نے کی ہے، جیسا کہ طبرسی نے سید مرتضیٰ علم الہدیٰ کا یہ قول نقل کیے تفسیر مجموع البیان میں، کیونکہ سید مرتضیٰ بھی 5ویں صدی ہجری کے عالم ہیں اور انہوں نے اسی کو نقل کیا ہے. شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی 5ویں صدی ہجری کے التبیان فی تفسیر القرآن میں، کہ مجموع البیان بھی ہمارے پاس پڑھی ہے، تبیان بھی ہمارے پاس پڑھی ہوئی ہے. دونوں کے آپ مقدموں میں یہ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ دونوں کے مقدمے بھی آئیں گے انشاءاللہ. ہم تفسیر قمی کے مقدمے کے بعد انہی مقدموں کی طرف منتقل ہوں گے تو تب ہمارے پاس اس کی تائید آ جائے گی. وہ یہ کہتے ہیں کہ کلام جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، اس میں زیادتی یعنی زیادہ کسی شے کا اضافہ کرنا یا اس میں سے کچھ کم کر دینا، فمجمع علی بطلانہا، اجماع اس کے اوپر ہے کہ یہ کیا ہے، مجمع علی بطلانہا، کہ یہ
باطل ہے، والنقصان منہ، اور اس کے بارے میں کہ جو کہتے ہیں کہ کمی ہوگی یہ بھی باطل ہے۔ فالظاہر ایضا من مذہب المسلمین خلاف هو علیق بالصحیح من مذہبنا هو الذی نصرہ المرتضی والظاہر فی روایات، کے بقیہ ان کا کلام ہے۔ اسی طریقے سے شیخ طبرسی نے مجموع البیان میں قرآن کے بارے میں ذکر کیا کہ ان القرآن سالم من التحریف زیادت و نقصان، کہ قرآن کریم تحریف سے پاک ہے، نہ اس میں کوئی اضافہ کیا گیا نہ اس میں سے کوئی کمی کی گئی ہے۔ یہ 6ٹھی صدی کے ہمارے پاس عالم ہو گئے۔ 7ویں صدی میں ہمارے پاس سید علی ابن ابی طوس رحمۃ اللہ علیہ ہیں، انہوں نے واضح طور پہ یہ ذکر کیا ہے کہ فمن ترى ادعا اختلاف القرآن وتغیرہ انتم وسلفکم للرافضہ ومن المعلوم من مذہب الذی تسمیہم رافضہ ان قولہم واحد فی القرآن، کہ اس پر کسی نے یہ شیعہ سنی مسائل کے بارے میں پوچھا، ان کی یہ کتاب سعد السعود ہے، اس میں انہوں نے ذکر کیا کہ اگر تحریف کی بات آتی ہے تو شیعہ نہیں، شیعوں میں ایسا کوئی نظریہ نہیں پایا جاتا، بلکہ اہل سنت ہے کہ جن میں یہ نظریہ پایا گیا تھا۔ وَإِلَّا ایک بات ہے اور وہ یہی ہے کہ یہ وہی قرآن ہے جو اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا۔ پھر علامہ حلی کا آ جاتے ہیں 8ویں صدی ہجری، 7ویں کے بعد 8ویں، اجوبۃ المسائل المحنائیہ، اس میں وہ کہتے ہیں کہ الحق انہ لا تبدیل ولا تأخیر ولا تقدیم فیہ وانہ لم یزد ولم ینقص، کہ قرآن کریم میں نہ کوئی تبدیلی ہوئی ہے نہ کوئی تاخیر ہوئی ہے، یعنی الفاظ آگے پیچھے کر دیا گیا، مؤخر کر دیا گیا، نہ کسی چیز کو پہلے لایا گیا نہ کسی چیز کو بعد میں لایا گیا، اور نہ اس میں کوئی باہر سے چیز اضافہ ہوئی ہے اور نہ اس میں کسی چیز کو نکال کے کمی کی گئی ہے۔ آپ آ جائیں قرن تاسع، 9ویں صدی ہجری، اس میں شیخ بیاضی عاملی یہ نقل کرتے ہیں اپنی کتاب میں یہ نقل کرتے ہیں کہ 9ویں صدی ہجری کے یہ بھی عالم ہیں، وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظٌ، اس آیت کو ذکر کرتے ہوئے کہ إِنَّ لَحَافِظٌ لَهُ مِنَ التَّحْرِيفِ وَالتَّبْدِيلِ وَالزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ، کہ قرآن کریم میں نہ تحریف ہے نہ تبدیلی ہے نہ زیادتی یعنی اضافہ کیا گیا اور نہ ہی کمی کی گئی ہے۔ 10ویں صدی ہجری کے ملا فتح اللہ الکاشانی 988 ہجری میں ان کی وفات ہے۔ یہ 10ویں صدی ہجری کے عالم ہیں، ان کی معروف کتاب ہے منہج الصادقین فی الزام المخالفین، اس میں یہ ذکر کرتے ہیں کہ قرآن کریم میں نہ زیادتی ہوئی ہے نہ کمی ہوئی ہے۔ فارسی میں یہ کلام ہے، بہرحال میں صرف آپ کے سامنے اب پڑھ رہا ہوں تیزی سے کیونکہ وقت کم ہے۔ 11ویں صدی ہجری کے ملا محسن فیض کاشانی ہیں، انہوں نے اپنی کتاب علم الیقین میں واضح طور پہ تفصیل بیان کی صورت میں یہ لکھا، اور اسی دور کی شخصیت فاضل تونی ہے، بہت معروف شخصیت ہے، الوافیہ فی الاصول میں انہوں نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ قرآن کریم میں نہ زیادتی باہر سے کچھ اضافہ کیا اور نہ ہی قرآن کریم میں کچھ کمی کی گئی ہے۔ اسی طرح 12ویں صدی ہجری کے ہمارے معروف عالم علامہ باقر مجلسی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے اوپر بعض اہل سنت افراد تہمت لگاتے ہیں تحریف کی، کیونکہ آپ نے بہار کی روایات دیکھی، ان روایات کی وجہ سے تہمت لگاتے ہیں۔ علامہ مجلسی نعوذ باللہ اس بات کے قائل تھے، جبکہ مسئلہ بالکل اس کے برعکس ہے۔ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے واضح طور پہ یہ لکھا ہے، بحار الانوار جلد نمبر 9، آپ ایڈریس دیکھ لیں، خود جا کے علامہ مجلسی کا یہ بیان دیکھ لیں، غلط ان کے اوپر تہمت لگائی گئی ہے۔ بحار الانوار جلد نمبر 9 صفحہ 113 باب نمبر 1، اس میں وہ بیان فرماتے ہیں علامہ مجلسی کہ فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ كَيْفَ يَصِحُّ الْقَوْلُ بِأَنَّ الَّذِي بَيْنَ الدَّفَتَيْنِ هُوَ كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى الْحَقِيقَةِ من غیر زیادت و نقصان، کہ اگر کہنے والا کوئی کہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ 2 جلدوں میں ہمیں قرآن نظر آ رہا ہے، اس میں نہ کوئی اضافہ کسی نے باہر سے کیا اور نہ اس میں سے کچھ نکال کے کمی کی گئی ہے، تو وہ جواب دیتے ہیں وَأَنْتُمْ تَرَوْنَ عَنِ الْآئِمَةِ، آئمہ سے کیا تم لوگوں نے روایات نہیں سنی؟ آئمہ علیہ السلام نے واضح طور پہ بیان کیا ہے اور اس چیز کو ذکر انہوں نے کیا ہے۔ وَهَذَا بِخِلَافِ مَا فِي الْمُصْحَفِ الَّذِي فِي أَيْدِي النَّاسِ قِيلَ لَهُ قَدْ مَضَى الْجَوَابُ عَنْ هَذَا، بعض یہ کہیں کہ بعض ایسی چیزیں ہیں کہ جو موجودہ مصحف میں نہیں ہیں وہ ذکر کی گئی ہیں، تو کہتے ہیں کہ اس کا جواب ہم پیچھے دے چکے ہیں۔ وَهُوَ أَنَّ الْأَخْبَارَ الَّتِي جَاءَتْ بِذَلِكَ أَخْبَارٌ أَحَادٌ لَا يُقْطَعُ،
کیونکہ تحریف کے اوپر جو دلالت کرنے والی حدیث ہے وہ خبر واحد ہے، اس کے اوپر یقین نہیں کیا جا سکتا۔ علی اللہ تعالیٰ بصحتها، اللہ نے اپنے لیے لازم کیا اپنے اوپر کہ وہ اس کو بالکل صحیح طور پہ رکھے گا، قرآن کریم میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ اور پھر بہار میں انہوں نے ذکر بھی کیا کہ ان لہ لحافظون کی تفسیر کے علامہ ملیسی نے ذکر کیے عن الزیادت والنقصان والتغییر والتحریف، قرآن میں نہ زیادتی ہو سکتی ہے، نہ کمی ہو سکتی ہے، نہ تغییر ہو سکتی ہے، نہ تحریف ہو سکتی ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس 13ویں اور 14ویں صدی ہجری کے بہت سارے علماء ہیں کہ ان علماء کا تذکرہ نہ ہی کرنا بھی بہتر ہے، کیونکہ ان کا کلام بہت واضح ہے۔ اور اب تو 14ویں صدی ہجری، کیونکہ ابھی 1444 43 ابھی چل رہی ہے، ان میں تو بہت زیادہ کتابیں لکھی گئیں۔ میں آپ کے سامنے 5 وہ دلیلوں کے صرف نام دے دیتا ہوں تاکہ ہم اس موضوع کو ختم کریں، اور پھر انشاءاللہ اگلے درس میں تفسیر قمی کے مقدمے کی شرح کی طرف منتقل ہو جائیں۔ یہ آیت اللہ خوئی رحمۃ اللہ علیہ نے دلائل ذکر کی ہیں، وَإِلَّا اس جگہ پہ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے المیزان سے بھی قرآن کریم کی آیات کے تناظر میں انہوں نے جو دلائل ذکر کیے قرآن سے کہ تحریف نہیں ہو سکتی وہ بیان کیے جا سکتے تھے، لیکن ہم ابھی اس کے اوپر اکتفا کریں گے۔ پہلی دلیل انہوں نے جو آیت اللہ خوئی نے ذکر کی ہے وہ قرآن کریم کی آیت ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں، حفاظت کرنے والے۔ بعض نے کہا ادھر ذکر سے مراد رسول اللہ و امام علی ہیں۔ آیت اللہ خوئی نے جواب دیا ان کا نزول تھوڑی ہوتا ہے، اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہوتے تو ادھر اس طرح کہا جاتا ہے اِنَّا نَحْنُ أَرْسَلْنَا الذِّكْرَ، لیکن ادھر کیا کہا جا رہا ہے نزلنا الذکر، نازل تو قرآن کریم اور کتاب الہی ہوتی ہے۔ اور اسی سے مربوط پھر ہمارے پاس بعض دیگر آیات ہیں۔ دوسری ہمارے پاس دوسری دلیل قرآن کریم کی یہ آیت ہے اِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لا يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه تنزيل من حکیم حمید۔ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ دونوں آیات ذکر کی ہیں، تحریف نہ ہونے کے باب میں اسے ذکر کیا کہ یہ کتاب عزیز ہے، نہ اس کے سامنے سے باطل آ سکتا ہے اور نہ اس کے پیچھے سے باطل آ سکتا ہے، اور یہ تنزیل من حکیم حمید ہے، یعنی اس میں کوئی آ کے اپنی طرف سے اضافہ یا کمی بیشی نہیں کر سکتا، کیونکہ جب آمنے سامنے یہ ایک کنائے کے طور پہ کلمات ہوتے ہیں، نہ سامنے سے آ سکتا نہ پیچھے سے، یعنی نہ ایسا ہے کہ سامنے سے کوئی داخل کر سکتا ہے نہ اس سے کچھ کسی چیز کو نکالا جا سکتا ہے۔ اسی لیے سورہ کو سورہ کہتے ہیں، سورہ یعنی قلعے کی دیواریں، قلعے کی دیواروں کی مانند اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے ہر حصے کو محفوظ کر دیا۔ تیسری دلیل ہمارے پاس شیعہ سنی کتب میں تواتر کے ساتھ حدیث ثقلین آئی ہے یا نہیں؟ اگرچہ ابن تیمیہ نے منہاج السنہ میں تعصب دکھاتے ہوئے اپنی ہی کتابوں کے برخلاف حدیث ثقلین کو ضعیف قرار دے دیا اور اہل سنت نے ان کی پکڑ کی، لیکن حدیث ثقلین شیعہ سنی دونوں کتب میں متواتر روایت ہے۔ صحیح مسلم میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اہل سنت یہاں پہ بعض جو متعصب ہیں واقعاً ان کے دلوں کے اندر ایک نفاق کی صورت پائی جاتی ہے، انہوں نے صحیح مسلم کی روایت کا پہلا حصہ ذکر کر دیتے ہیں، 2 چیزیں چھوڑے جا رہے ہو، کتاب اللہ، پھر ان میں وہ اطرتی اہل البیت کی طرف نہیں آتی، اذکرکم اہل بیتی یا اطرتی، کہ میں تمہیں خدا کا واسطہ دیتا ہوں، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، کہ اپنے اہل بیت کا کے بارے میں تمہیں اللہ کا خوف کھانے کا تذکر دیتا ہوں کہ اسے بھول نہ جانا، لہذا 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ مکتب تشیع میں یہ احادیث واضح ہیں کہ اگر میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم ان سے متمسک ہوئے، کلمات کیا ہیں؟ متمسک ہوئے تو نجات پا جاؤ گے، اور اگر ان دونوں سے متمسک نہ ہوئے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ مجھے بتائیں اگر موجودہ قرآن وہ قرآن نہیں ہے جو رسول اللہ کے اوپر نازل ہوا، تو پھر تمسک قرآن سے ہو سکتا ہے؟ فقط اہل بیت سے جو متمسک ہوتا ہے وہ تو گمراہ ہے، جو اہل بیت کو چھوڑ کے قرآن سے متمسک ہوتا ہے وہ بھی گمراہ ہے۔ ترک کر کے قرآن کو اہل بیت سے تمسک، یہ سبب گمراہی،
اور اسی طریقے سے قرآن کو لے کے اہل بیت کو ترک کرنا سبب گمراہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو چیزیں چھوڑے جا رہے ہیں، اور ائمہ اطہار علیہ السلام سے یہ رسول اللہ کی سنت پتہ لگے گی۔ اگر کسی حدیث میں آتا ہے دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور سنت رسول، تو سنت کس نے بتانی ہے؟ اہل بیت علیہ السلام نہیں بتانی، اس لیے اس کا ارجاع بھی اسی حدیث کی طرف ہے۔ پس حدیث ثقلین ہمارے پاس دلیل ہے کہ جب ہمیں کہا گیا کہ تمسک کرنا ہے تو تمسک تب بھی ہو سکتا ہے یہ قرآن تحریف سے پاک ہو۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس دلیل آ جاتی ہے چوتھی دلیل۔ مجھے بتائیں نماز میں کتنی صورتیں، یہ مکتب تشیع کی مخصوص اور خاص دلیل ہے اہل بیت علیہ السلام کے، جو آیات احادیث مبارکہ سے سامنے آتی ہیں۔ قرآن کریم میں ہم الحمد کے بعد سورہ پڑھتے ہیں یا نہیں؟ وہ سورہ کتنی مقدار پڑھنی چاہیے؟ نصف یا 5 آیات حد اقل، یا پوری پڑھنا لازم ہے یا نہیں؟ اگر پوری سورہ نہ پڑھیں، اہل سنت میں پوری پڑھنے کا حکم نہیں ہے، 5 یا کچھ اس طرح ان کے ہاں عدد ہے۔ اسی لیے وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہیں سے بھی قرآن کے بسم اللہ کہہ کے، بلکہ دوسری وہ تو الحمد کے بعد بسم اللہ بھی نہیں پڑھتے، کہیں سے بھی ایک حصہ پڑھ دیتے ہیں۔ لیکن مکتب اہل بیت علیہ السلام میں کیا حکم ہے؟ پوری قرآن کی ایک سورہ پڑھنا لازم ہے۔ صحیح۔ اگر یہ قرآن اس میں کچھ اضافہ کیا جاتا یا اس میں سے کچھ کمی پیشی کی جاتی تو پورا سورہ پڑھنا لازم آتا؟ بالفرض اضافہ کیا گیا اور آپ قرآن کی وہ سورہ پڑھ دیتے ہیں تو یہ نماز ہوگی، کیونکہ آپ نے تو اضافی چیز پڑھ دی۔ اور اگر کچھ اس میں سے نکالا ہوتا پوری سورہ پڑھتے ہیں۔ بس یہ آیت اللہ خوئین کہتے ہیں کہ واضح دلیل ہے کہ قرآن میں تحریف نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد انہوں نے ذکر کیا ہے کہ قرآن میں اگر بالفرض تحریف مان لیں، بالفرض کس نے تحریف کی؟ بالفرض مان لیں قرآن میں تحریف ہوئی تو کس نے تحریف کی ہوگی؟ کہتے ہیں اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دیکھا جائے تو اس وقت تو حضرت ابوبکر نے اقدام کیا قرآن کے مصحف کو جمع کرنے کا۔ اس کے بعد حضرت عثمان ہیں کہ جنہوں نے قراتوں کے اوپر جمع کیا اور ایک قرات کے اوپر متفق کیا، اور پھر قرآن کے نسخے لکھے گئے اور پورے کے پورے عالم اسلام میں تقسیم کیے گئے، اور پھر ایک قرآن پہ امت جمع ہو گئی۔ اہل سنت تاریخ قرآن اسی طرح ذکر کرتے ہیں۔ ان سے کہیں کہ اگر قرآن میں کہیں پہ کسی دور میں بھی تحریف بنتی ہے وہ یہی 2 دور ہیں۔ اور شیعہ قائل ہیں، آیت اللہ خوئی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دلائل ذکر کیے ہیں، نہ حضرت ابوبکر نے تحریف کیا، نہ حضرت عمر نے تحریف کی، نہ حضرت عثمان نے تحریف کی ہے۔ اس لیے اگر بالفرض ہم تحریف کے قائل ہوں تو ان کی طرف یہ بات پلٹتی ہے، نہ کہ کسی اور کی طرف، کیونکہ قرآن تو اس دور میں جو جمع ہوا وہ تو سارے کے سارے عالم اسلام میں نشر ہوا۔ اس کے بعد تو کوئی نہ نیا قرآن لے کے آیا اور نہ کوئی نیا نظریہ لے کے آیا۔ اور یہ جتنی ہمارے پاس روایت ہیں ان کے آپ بیان سن چکے ہیں۔ اس سے ہمیں یہ پتہ لگا خلاصہ کلام کہ اگر کسی جگہ پہ فقط لفظ محرف آ جائے، جیسا کہ ابھی تفسیر قمی میں آیا، یا احادیث مبارکہ میں حرف آ جائے، تو وہاں پہ ہمارے پاس 2 دلائل موجود ہیں کہ اس جگہ پہ آپ تحریف لفظ مراد نہیں لے سکتے۔ نمبر 1، ہمارے پاس توجیہ کا باب کھلا ہے، جیسے اہل سنت نے حضرت عائشہ، حضرت عمر اور اسی طریقے سے عبداللہ ابن ابی بن کعب، حضرت عبداللہ بن مسعود، ان سب کے کلام کی توجیہ کی۔ خود ان صحابہ اور تابعین نے، قاضی شرائع وغیرہ نے ذکر نہیں کیا تھا، خود انہوں نے توجیہ کی۔ دوسرا، اس طرح ہمارے پاس بھی توجیہ اس کی موجود ہے جو علماء کرام نے کی۔ وہ تمام صدیوں کے اندر غیبت کبریٰ سے لے کے ابھی تک تمام صدیوں میں علماء کہہ رہے ہیں کہ تحریف نہیں ہوئی، آپ ان کے بیانات کے اوپر توجہ نہیں کرتے۔ نمبر 2، ہمارے پاس خود حدیث میں قرینہ موجود ہے، امام باقر علیہ السلام کا امام فرماتے ہیں اقاموا حروفہ، کتاب خدا کی انہوں نے حروف کو باقی رکھا لیکن انہوں نے حرفوا الحدود، حدود کو تبدیل، حدودہ، اس کی حدود تبدیل کی، معانی، اس کی حد، اس کی تفسیر اسے تبدیل کیا۔ لہٰذا یہاں سے ہمارے پاس بات آئی کہ نہ شیعہ قائل ہیں تحریف لفظی کے، نہ سنی قائل ہیں۔ جو بھی یہ تہمت لگاتا ہے وہ در حقیقت دین اسلام کا دشمن ہے، نہ کہ شیعہ سنی کا دشمن ہے۔ وہ دین اسلام، وہ قرآن کریم سے گویا کہ دشمنی کر رہا ہے۔ اور اگر کوئی نئے نسخے لے کے آ جاتا ہے، جیسے آج کل ایک ایشو جو ہے وہ ہمارے سامنے دبا دبا موجود ہے،
وہ ان کی ایک قسم کی نادانی ہے یا ان کی غفلت ہے کہ انہوں نے اس طرح کی کوئی بات کہہ دی، وَإِلَّا نہ وہ مراکز تشیع سے ایسا کوئی بیان صادر ہوا ہے، اور نہ ان کی کوئی ایسی قداور شخصیت ہے کہ وہ رہنمائے تشیع کے طور پہ پہچانے جائیں۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔